افغانستان میں طالبان کی حکومت کے ساتھ خطے میں امن کا آغاز ہو چکا، جو نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان اور چین سمیت پورے سینٹرل ایشیا کے حالات کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دے گا، اور پاکستان نے ان حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے ہی کمر کس لی۔ اس کے لیے اہم ترین قدم یہ اٹھایا گیا کہ پاکستانی قومی شاہراہ N55 کو دوبارہ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ کام شروع کر دیا گیا۔ یہ 747 کلومیٹر پاکستان کو چین سمیت سینٹرل ایشیا کے 9 ممالک سے ملا دے گا۔ اس میں افغانستان، آذربائیجان اور کرغزستان بھی شامل ہیں۔ یہ روڈ ان تمام ممالک کو پاکستان میں گوادر کے ساتھ ملائے گا، جہاں سے یہ تمام ممالک آسانی سے عرب ممالک اور یورپ کے ساتھ تجارت کر سکیں گے۔ روڈ کی تیاری کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایشیا ترقیاتی بینک ADB نے پاکستان کے لیے $235 ملین کے قرضے کی منظوری دے دی۔ ADB کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق ایشیا ترقی بینک کی جانب سے دیے جانے والے $23.5 کروڑ کا قرضہ رقم نیشنل ہائی وے کو بہتر بنانے کے منصوبے پر خرچ کیا جائے گا۔ اس منصوبے سے قومی شاہراہ N55 کے 222 کلومیٹر کے شکارپور راجن پور سیکشن کو 2 لین سے 4 لین کیریج وے میں توسیع کی جائے گی۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ N55 شاہراہ وسیع ایشیا علاقائی اقتصادی تعاون کوریڈور منصوبے کا حصہ ہے، جو کہ کراچی اور گوادر بندرگاہوں کو قومی اور بین الاقوامی مراکز کے ساتھ منسلک کرتی ہے۔ اس منصوبے سے سندھ اور پنجاب سے گزرنے والی اس شاہراہ کی استعداد میں بہتری آئے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق اس منصوبے کے تحت سڑک کے حفاظتی نظام کو نافذ کرنے اور کسی بھی حادثے کے بعد اور مؤثر رسپانس کو یقینی بنانے کے لیے بس اسٹاپس اور ایمرجنسی رسپانس سینٹرز میں استعمال کنندہ بشمول بوڑھے، خواتین، بچے اور معذور افراد کے لیے مختلف سہولیات شامل ہوں گی۔ یاد ہے کہ وسیع ایشیا علاقائی اقتصادی تعاون کا اہم ترین حصہ قومی شاہراہ N55، جسے عام طور پہ انڈس ہائی وے بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے صوبہ سندھ، پنجاب اور سرحد کو منسلک کرنے والی ایک اہم شاہراہ ہے۔ اسے دریائے سندھ کے مشرقی کناروں پر واقع N5 پر دباؤ کو کم کرنے اور کراچی اور پشاور کے درمیان ایک مختصر اور متبادل راستہ اختیار کرنے کے لیے بنایا گیا۔ اس شاہراہ کی تجویز 1980 میں دی گئی اور کام کا آغاز 1981 میں کراچی سے ہوا۔ 7 سال بعد پشاور میں مکمل ہوا۔ پاکستان کی سب سے بڑی سرنگ کوہاڑ سرنگ اسی سڑک پر واقع ہے، جس کا آغاز 1999 میں کیا گیا اور تکمیل 2003 جون میں ہوئی۔ یہ پشاور اور کوہاڑ کے درمیان راستے کو مختصر بناتی ہے۔ درہ کوہاڑ والے راستے کے مقابلے میں 40 منٹ کے کم وقتوں میں دونوں شہر میں پہنچا جا سکتا ہے۔ اس شاہراہ کی کل لمبائی 1250 کلومیٹر ہے۔ شاہراہ کا آغاز کراچی اور حیدرآباد کے درمیان سے ہوتا ہے اور گاڑیاں بجائے حیدرآباد شہر کا رخ کرنے کے دریائے سندھ عبور کرنے سے پہلے ہی کوٹری کا رخ کرتی ہیں۔ بعد ازاں یہ دریائے سندھ کے مشرقی کناروں کے ساتھ ساتھ داؤد اور لاڑکانہ سے ہوتی ہوئی شکارپور سے گزرتی ہیں اور پھر پنجاب میں داخل ہوتی ہیں، جہاں ڈیرہ غازی خان اور میاں والی سے گزرنے کے بعد یہ صوبہ سرحد میں ڈیرہ اسماعیل خان کو پہنچتی ہیں۔ درہ آدم خیل اور کوہاڑ سے ہوتی ہوئی پشاور میں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یہاں سے آگے افغانستان کے ساتھ مل جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان سالانہ $2 ارب کی اشیاء افغانستان برآمد کرتا ہے، جن میں بڑی تعداد زرعی اجناس کی ہے۔ افغانستان میں 20 سالہ امریکی جنگی مشن کا خاتمہ دراصل نہ صرف افغانستان بلکہ وسیع ایشیائی ممالک میں بھی چین کے لیے نئے مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ بیجنگ حکومت وسیع ایشیا کو اپنا عقبی صحن قرار دیتی ہے۔ اسی چین کوشش کرتا ہے کہ افغانستان میں کمرشل منصوبہ جات شروع کیا جائیں۔ چین پہلے ہی کہہ چکا کہ وہ افغانستان کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے خدمات سر انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال افغانستان میں اقتصادی فوائد حاصل کرنے کے لیے روس، چین، پاکستان، ایران سب میدان میں ہیں۔ سن 2010 میں امریکی فوجی ماہرین اور ماہر ارضیات کی ایک رپورٹ سے اندازہ لگایا گیا کہ افغانستان، جو بظاہر دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے، اس ملک میں تقریباً $1 ٹریلین کے مالیت کے معدنی وسائل موجود ہیں، جس میں لوہا، تانبا، لیتھیم، کوبالٹ اور دیگر نایاب معدنی ذخائر موجود ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان معدنی وسائل کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ سن 2017 میں افغان حکومت کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک کی معدنی دولت کی مالیت $3 ٹریلین تک پہنچ چکی ہے، جس میں فوسل فیول یعنی قدرتی ایندھن بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ پیٹاگون نے افغانستان کو لیتھیم کا سعودیہ عرب قرار دیا اور لیتھیم تقریباً ہر طرح کی الیکٹرانکس میں استعمال ہوتا ہے۔ افغانستان میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور موجودہ صورتحال سے یہ واضح ہے کہ طالبان ایک طویل عرصے کے لیے اقتدار میں واپس آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، سوائے انڈیا کے ایشیا کے تمام ممالک کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس نئے قطبی
جنوبی غول میں ایران اور وسیع ایشیا کے کئی ممالک بھی شامل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا کی تشویش میں اضافہ ہونا فطرتی عمل ہے۔ تاریخ تواتر موجود ہے، جب عرب ممالک اور ریاستوں سے تیل دریافت ہوا تو عرب کی حیثیت میں بھی اضافہ ہوا۔ اس سال سونے کی وجہ سے عرب ریاستوں کی قسمت بدل گئی۔ اس وقت پورے عرب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دوسری طرف پاکستان اور افغانستان دونوں کو اپنی اپنی اہمیت حاصل ہے۔ افغانستان وسیع ایشیا ریاستوں اور روس کے مابین گرم پانیوں کی جانب پہنچنے والے واحد زمینی راستہ ہے، مگر ان ممالک کے لیے افغانستان کی یہ راہداری عموماً بند رہتی ہے۔ روس کو راستہ نہ دینے کا نتیجہ افغان وار کی شکل میں نکلا اور روس ٹکڑوں میں پٹ گیا۔ روس کو شکست کے بعد جب افغانستان میں وسیع ایشیا ریاستوں اور روس کو اپنے علاقے سے گزرنے کی اجازت دینے میں نیم رضامند ہوا تو امریکہ اور یورپ ایک دم سیدھے ہو گئے۔ پورے دنیا کو افغانستان کی تجارتی گزرگاہوں کی اہمیت کا علم ہے۔ انہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ اگر افغانستان کے راستے باقی دنیا کے لیے کھل جائیں تو دنیا کا ایک نیا کلچر معرض وجود میں آئے گا۔ ایک بڑی تبدیلی دنیا میں رونما ہوگی، کیونکہ روس اور وسیع ایشیائی ریاستوں سمیت کئی ممالک ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ ان کے آپس میں گہرا میل جول اور روابط شروع ہو جائیں گے۔ ثقافتی اور سماجی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ ہمارے پیارے پاکستان میں شمالی اور جنوبی وزیرستان سمیت خیبر پختونخوا کے باشندوں کی بڑی تعداد کی زندگیوں میں واضح مثبت تبدیلی ہوگی، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے پختون عوام کی روایات، ثقافت ایک دوسرے سے پیوست ہیں۔ دونوں حصوں کے پختونوں نے تقریباً ایک جیسا طرز زندگی اپنایا ہوا ہے اور سوچ میں حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس وقت کوئی بندرگاہ نہ ہونے اور تجارتی راہداریاں استعمال نہ کرنے کی وجہ سے افغان باشندے ایک محدود قسم کی زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہیں، لیکن اب روس وسیع ایشیائی ریاستوں اور دوسرے ممالک کو افغانستان کے ذریعے گرم پانی کے ممالک کے ساتھ آزادانہ تجارت کا موقع مل رہا ہے۔ یہ ممالک سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہیں۔ یہاں قدرتی وسائل کی کمی بھی نہیں ہے۔ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں بھی یہ بھی ممالک عبور کر چکے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان ایک کثیر آبادی والے ممالک ہیں۔ طاقت کا توازن تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان میں بھی ترقی اور خوشحالی کا نیا دور کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، پاکستان کے ویسے بھی سینٹرل ایشیا سے بہت منصوبے ہیں، جیسے کہ تاجکستان میں قدرتی گیس کے وافر مقدار میں ذخیرے ہیں۔ گیس پائپ لائن کے ساتھ ساتھ وہاں پیدا ہونے والی بجلی کی ترسیل بھی ہو سکتی ہے۔ پائپ لائن کے ساتھ سڑک بھی تعمیر ہو سکتی ہے۔ بجلی کے پول بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ اس سڑک کے ذریعے تمام ممالک سے تجارت کے راستے بھی کھل جائیں گے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ افغانستان کو پہنچے گا۔ یاد رکھیں، افغانستان کے حالات کی وجہ سے سی پیک کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے، اس لیے N55 جیسے تمام شاہراہوں کی اہمیت بڑھ چکی ہے۔ ناظرین، آپ اس روڈ کی دوبارہ تعمیر اور اس کو چین سمیت 9 ممالک سے ملانے کے اقدامات کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔